اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل کیا پڑھا تھا جی کہ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کہ انہوں نے کیا کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنا عصا پھینکیں گے یا ہم اپنا عصا پھینکیں۔ تو نبی کا ادب کرنے کا نتیجہ کیا نکلا جی؟ اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کو ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا۔ قالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے پوچھا کہ آپ نے عصا پھینکنا ہے یا ہم نے؟ تو قال حضرت موسیٰ نے فرمایا القوا، واو الف کس چیز کی علامت ہے جی؟ جمع کی۔ القا یلقی ڈالنا، ٹھیک ہے جی۔ القا یلقی، وہ ڈالتا ہے، تلقی اس سے پھر فعل امر بنا، یا بھی گئی اور چھوٹی یا بھی چلی گئی، تو اتنا سب بچ گیا، لیکن واو الف لگانے کی وجہ سے اس پہ پیش آ گئی اور پیچھے حمزہ لانا پڑا۔ القوا تم سب ڈالو، پھینکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ پہل تم کرو، تاکہ پہلے ان کو کیوں کہا جی؟ تاکہ لوگ دیکھ لیں جادو کس چیز کا نام ہے، تاکہ وہ نظام لوگوں کے سامنے آ جائے۔ قال القوا فلما فاپس لما جب جوں ہی، فلما تو پس جوں ہی، القوا یہاں پہ کیا ہے جی؟ یہ لفظ کیا ہے؟ القوا، یہ کیا ہے؟ القوا۔ اس میں سے چھوٹی یہ اڑ گئی تھی امر بنانے کے وقت، تو اس لیے واو الف سے ملایا اس کو، تو کیا شکل بنی؟ القوا۔ اب یہ القا تھا، القا، اس کے ساتھ واو الف جوڑا، یہ تو گئی لیکن اس کو پڑی زبر بنا دیا، القوا۔ کیا بن گیا جی؟ القوا۔ القوا سے مطلب ہے ماضی کا تیسرا صیغہ، جمع۔ واو الف کس چیز کی علامت ہے؟ تین یا تین سے زیادہ۔ القا ڈالنا، ڈالا، القا اس ایک نے ڈالا، اور القوا سب نے ڈالا۔ جوں ہی انہوں نے پھینکا، پھینکے،
یوں ہی انہوں نے ان کے کسی کے ہاتھ میں رسی تھی اور کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، تو یوں ہی انہوں نے پھینکے تو کیا فلما القوا، یوں ہی انہوں نے وہ ڈنڈے پھینکے، سحرو، سحرا، اس نے جادو کیا۔ جادو کو سحر کیوں کہتے ہیں؟ میں نے بتایا تھا، ویسے دوبارہ سحر کا ایک اور معنی ہے جسے ہم رمضان میں لفظ استعمال کرتے ہیں، سحری۔ تو اس کو کیوں کہتے ہیں جی؟ بوقت سحر، صبح کے، سحر کا وہ وقت ہوتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا، آنکھیں کام کرنا اس وقت اندھیرے کا وقت ہے، وہ کام شام نہیں کر، نظریں، آنکھیں کام نہیں کرتی۔ تو سحر کا مطلب جادو ہے جس وقت آنکھیں بندے کو اندھیرے میں کر دینا۔ جادو کرنا یعنی بندے کے دماغ کو، آنکھوں کو ختم کر دینا۔ تو سحرا، اس نے جادو کیا، اور واو الف، سحرو، انہوں نے جادو کر دیا، ساروں نے، سب نے جب وہ ڈنڈے رسیاں پھینکی تو انہوں ڈنڈوں رسیوں نے، جادوگروں نے کیا کیا؟ ان ڈنڈے رسیوں کے ذریعے جادو کر دیا۔ کس چیز پہ؟ اعین الناسی، انہوں نے جادو کیا۔ کنہوں نے جادو کیا جی؟ نے، وہ فاعل ہیں، جادو کرنا فعل ہے، اس کا مفعول کیا ہے؟ آیونا، نون کے اوپر زبر ہے، تو کیا مطلب کس چیز پہ جادو کیا؟ آنکھوں پر۔ اب یہ مرکب اضافی ہے، اعین الناسی، الناسی مضاف الیہ، مضاف الیہ، ترجمہ ایسے اس کا کریں گے، لوگوں کی آنکھوں پر۔ تو فلما القوا، جب انہوں نے پھینکا، سحروا اعین الناسی، بات سمجھیں جی، ڈنڈوں پہ کوئی اثر نہیں ہوا، ڈنڈے ڈنڈے ہی تھے، رسیاں رسیاں ہی تھیں، جادو کہاں پہ ہو گیا؟ آنکھوں پہ۔ ان کو لگا کہ جیسے یہ سانپ ہیں، حالانکہ نہیں ہے، ان کی آنکھوں پہ اثر ہو گیا تھا۔ اعین الناسی، لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا۔ واسترہبوہم، اور ترہبوہم، کتنے ہو گئے جی ٹکڑے اس کے؟ الف سین تھے، یہ تو باب استفعال کا ہو گیا، ترہبو، ترہبا، اور یہ واو جو ہے یہ اصل میں واو الف تھا، جمع کی علامت، اور ہم، اور یہ پیچھے اس۔ تو ایک اس کا باب ثلاثی مجرد میں آتا ہے، راہبہ، شاید راہبہ یرہبو، کسی کو کسی کے خوف کی وجہ سے ڈر جانا، روب، اس چیز کو راہبہ یرہبو کہتے ہیں اس چیز کو۔ استرہبو، استرہبہ یسترہبو کہتے ہیں کسی آدمی کو ڈرا دینا، خوفزدہ کر دینا، یعنی کسی دوسرے پر، کیونکہ اس کا جو اثرات ہیں یہ کس پہ ہوتے ہیں؟ دوسرے پہ۔ تو انہوں نے کیا کیا جی؟ خود نہیں ڈرے بلکہ استرہبہ، ہے جی، استرہبہ یسترہبو، کسی کو
خوف میں مبتلا کر دینا۔ آپ نے یہ بھی پڑھے ہوگے رہبان، رہبانیت کا لفظ تو آپ نے سنا جی، اسلام میں رہبانیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا رہبانیت فی الاسلام۔ رہبانیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ وہ جو عیسائیوں نے بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایک فعل ایجاد کیا تھا، گھر بار سے، بہن بھائیوں سے، سب سے بھاگ کے جنگلوں میں چلے جانا، نہ بیوی نہ بچے، شادی بھی نہیں کرنی، ماں ملنے کے لیے آگے اس سے بھی نہیں ملنا، بھائیوں سے بھی نہیں ملنا، کسی انسان سے کوئی رابطہ ہی نہیں کرنا، شکل ایسی بنا لینی کوئی آ گیا تو پہچان ہی نہیں سکتا کون ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کسی بندے سے ماں ملنے کے لیے آئی، روتی رہی، تو وہ ماں کے سامنے آ گیا اپنی شکل بگاڑ کے، ماں پھر بھی نہیں پہچان سکی یہ میرا بیٹا ہے۔ یعنی اس کو رہبانیت کہتے ہیں، ترک دنیا کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت، لا رہبانیت فی الاسلام۔ یہ جو لا ہے یہ لا نفی جنس ہے، رہبانیت جس کے آخر پہ زبر آتی ہے، یعنی دنیا ترک نہیں کر سکتے۔ مکے میں اللہ کے نبی موجود ہیں، بندوں کو مار پڑ رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، خاندان چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ ماریں کھانی ہیں تو کھانی پڑیں گی، لیکن یہیں رہنا ہے مکے میں، مدینے میں رہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی گزاری۔ تو رہبانیت مین کہ اللہ تعالیٰ کے خوف، جسے تقوی کی ایک شکل کہتے ہیں، یعنی اللہ سے ڈر جانا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے دنیا کو چھوڑ دینا۔ تو ڈر بنیادی خوف چیز ہے۔ تو اس طرح کسی کو خوف زدہ کرنا، کسی دوسرے کو، تو اس طرح انہوں نے خوف زدہ کر دیا ہم ان کو، کن کو جی؟ الناسی، لوگوں کو۔ انہوں نے جو ڈنڈے پھینکے، جادو ہو گیا لوگوں کی آنکھوں پر، اور انہوں نے لوگوں کو خوفزدہ کیسے کر دیا کہ وہ ڈنڈے سانپ بن کے، ایسا تو نہیں ہے نا سانپ بن کے وہیں گھوم رہے تھے، سانپ بن کے گئے کدھر؟ سانپ بن کے لوگوں کی طرف ہی گئے۔ لوگوں کو یوں لگا کہ سانپ ان کی طرف دوڑے ہوئے، اسی لیے بندہ خوفزدہ ہوتا ہے نا۔ اب جب انہوں نے ڈنڈے پھینکے تو وہ سارے ان کی طرف گئے، اور کچھ گئے کن کی طرف؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اگلی صورتوں میں جا کے ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا یا موسیٰ لا تخف، آپ نہ ڈریں، سانپ شانپ نہیں ہے۔ ڈرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ سانپ سے ڈر گئے تھے، کہ کیا مراد ہے ڈرنے سے؟ حضرت موسیٰ کے دل میں یہ خیال آیا کہ انہوں نے بھی ڈنڈا پھینکا ہے، سانپ بن گیا ہے، میں بھی ڈنڈا پھینکوں گا، سانپ بن جائے گا۔ تو جس مقصد کے لیے، ہدایت کے لیے میں لوگوں کی ہدایت کے لیے کھڑا ہوں، لوگ تو زبزب میں پڑ گئے تو فائدہ تو ختم ہو گیا۔ یہ نہیں حضرت موسیٰ ڈرے کہ سانپ آ کے مجھے کاٹ لے گا، اللہ کے نبی اس سے بہت بلند ہستیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ سانپ پھینکے، ابھی فرق پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو کہ اصلی کون سا اور نقلی کون سا۔ تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا اور لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ وَجَاءُوا، اور جاء وہ آیا، اور جاؤ واو الف کس کی علامت ہے جی؟ جمع کی۔ وہ آئے، لیکن با کی پراپوزیشن صلہ کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لائے۔ وَجَاءُوا، وہ لائے تھے، کیا لے کے آئے تھے جی؟ یہ با آ گیا نا ساتھ، سحرن، سحرن جادو، جادو کے ساتھ آئے تھے، عظیمن، بڑا۔
اور بڑے جادو کے ساتھ، یعنی بہت بڑا جادو ساتھ لے کے آئے تھے، یعنی کوئی معمولی جادو نہیں تھا جنہوں نے کوئی لوگوں کو ایسے ہی پاگل بنایا ہو، بہت بڑے جادوگر تھے وہ. تو وہ بہت بڑا، یعنی کہ لازمی بات ہے فرعون نے بلائے تھے تو ٹاپ کے جادوگر ہی بلائے تھے نا، تو انہوں نے جادو بھی اپنا سب سے بڑے کرتب تھے وہ دکھائے انہوں نے. وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، تو وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے. وَأَوْحَيْنَا، اور اوہا نا، اب یہ کیونکہ جڑ گیا ساتھ لہذا کھڑی زبر جو یہ پڑی ہو گئی. اوہینا، جیسے الا کا مطلب کیا ہوتا ہے اوپر، اور لام پہ کیا ہوتا ہے جی کھڑی زبر، لیکن جو اس کو آگے جوڑتے ہیں مثلاً کا کے ساتھ جوڑ دیں گے تو یہ بن جائے گا، اس کے ساتھ جوڑنے کی وجہ سے زبر پڑی بن گئی علیکا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اوہا، اس نے وحی کی، اور اوحینا، ہم نے وحی کی، ہم نے وحی کی. فاعل کون ہو گیا جی؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس بات کی نسبت کی. وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، الا کا مطلب کیا ہوتا ہے جی کی طرف. کس کی طرف وحی کی؟ موسیٰ. اب موسیٰ علیہ السلام کون سا لفظ ہے؟ مبنی. مبنی لفظ کی کیا علامت ہوتی ہے؟ وہ تینوں حالتوں میں اپنی شکل ایک جیسی رکھتا ہے، وہ بدلتا ہی نہیں ہے. الا کیا ہے؟ حرف جر ہے. اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مجرور کر دیا، لیکن یہاں پہ مجرور کی کوئی علامت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہم نے وحی کی. کیا وحی کی جی؟ ان کہ کیا کرو؟ القی. القی آگے بھی یہی لفظ آ چکا ہے. کیا مطلب؟ پھینکو، فعل امر. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کی لاٹھیاں گر گئی ہیں، جادو ہو گیا ہے، لوگ ڈر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ لاٹھی پھینکیں. ان القی، کہ ڈالیں، پھینکیں، عصاک. عصا کا مطلب کیا ہے؟ لاٹھی کا، آپ کی یعنی کہ اپنی. آپ اپنی لاٹھی پھینکیں. وَأَوْحَيْنَا، ہم نے وحی کی، اِلیٰ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان کے القی، پھینکیں، عصا کا، اپنی لاٹھی. فَإِذَا هِيَ، فَإِذَا کیا مطلب بتایا تھا جی؟ فَإِذَا اوپر 2 دفعہ آیا تھا. ہاں، اللہ تعالی جب فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور اس نے کہا تھا کہ ان کنت جئت بآیۃ، اگر آپ کو معجزہ لے کے آئے ہیں تو فاتی بہا ان کنت من الصادقین، تو وہ ذرا دکھائیں ذرا اگر آپ سچے ہیں تو کیا انہوں نے کیا تھا جی؟ فَأَلْقَى عَصَاهُ، یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ القی عصاک، یہ فعل امر ہے، وہ فعل ماضی تھا. فَأَلْقَى، پس انہوں نے ڈالا، پھینکا، عصاہو، اپنا ڈنڈا. فَإِذَا، فوراً ہی. کیا ترجمہ بتایا تھا؟ ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے ڈنڈا پھینکا اور ڈنڈے نے کچھ ٹائم لگا دیا اژدھا بننے میں، نہیں. اگر ٹائم لگا دے تو پھر بندوں کو موقع ملتا ہے. ایک دم جب بن گیا تو بندے کے جیسے ہوش اڑا دیتا ہے کسی چیز، ہم کہتے ہیں طرح نکال دیا.
تو فَإِذَا ہِیَ کا مطلب ہے فوراً ہی اس نے پھینکا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور فوراً اژدھا بن گیا. فَإِذَا هِیَ ثُعْبَانٌ مُبِینٌ. تو اللہ نے کہا ان الق عصاک، اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنا ڈنڈا پھینکیں. فَإِذَا ہِیَ کا مطلب کیا ہے؟ فوراً ہی ہو گیا. کیا ہو گیا جی؟ ہیا کس کی ضمیر ہے؟ ہیا کا مطلب کیا ہے؟ شی، یعنی وہ مؤنث. یہ کس کی ضمیر ہے؟ لاٹھی کی. فَإِذَا ہِیَ، وہ لاٹھی نے کیا کیا؟ ہیا تلقف، اس کا مطلب ہے لام کاف فے، مکمل کسی چیز کو لے لینا، مکمل. اب مجھے اس کا باب میرے ذہن میں نہیں آ رہا کون سا پتہ نہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ لام کاف فے کا کسی چیز کو مکمل لے لینا. تو تلقفو، وہ کیا کرے گی لاٹھی؟ تو وہ کھاتی گئی. تلقفو کا مطلب کیا؟ وہ لیتی گئی، ایک ایک کر کے کھاتی چلی گئی، کھاتی رہی، کھاتی چلی گئی. ٹھیک ہے جی. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، تو وہ لیتی، یعنی اس کو اڑا، کیا کہتے ہیں جی جادو کو؟ ایک منٹ مجھے ذرا اس کو اردو کو دیکھنے دے کیا بنیں گے اس کے بعد. یعنی موبائل آج تک یاد ہو سکتا آدھا گھنٹہ اور لگا ہے. تلقفو کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کیا نا، اژدھا نے ان کو. اژدھا کا کام کیا ہے؟ کھا جانا یا نگل لینا. نگل لینا کر لیتے ہیں اس کا ترجمہ. وہ لاٹھی کیا کرتی گئی جی؟ نگلتی گئی یا کھاتی گئی. فَإِذَا هِیَ، اب وہ کھاتی چلی گئی، یعنی 1 2 3 4، اب کتنے جادوگر تھے جو آئے ہوئے تھے؟ بہت سے تھے. تو جو لاٹھی حضرت موسیٰ نے اژدھا بنا کے پھینکا، وہ اس کو کھاتا 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 اب کس چیز کو کھا رہا ہے؟ تلقف ما موصولہ، جو کچھ یأفکون. یا کا مطلب جی وہ، واو نون کا مطلب جمع. پیچھے کیا بچ گیا؟ افکن. افکن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کس جگہ پہ یہ کہاں پہ آیا ہے؟ سورہ نور. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام لگا، اسے اللہ نے کیا کہا؟ افکم مبین. افک کسے کہتے ہیں؟ جھوٹ ہی ہوتا ہے، لیکن خلاف واقعہ، حقیقت کے خلاف بات. جو حقیقت ہے، حقیقت نہیں تھی، اس کے الٹ، حقیقت کا الٹ افک اس کو کہتے ہیں. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سورت میں آپ اگر دیکھیں سورہ نور کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہے نا، ایمان، تو آج کے بعد تمہارے زبان سے، تمہارے دل سے یہ بات نکلنی نہیں چاہیے. آج کے بعد اگر ایمان ہے تو پھر حضرت عائشہ کے بارے میں الزام، تو اس کے بعد پھر جس کی زبان پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی نسبت سے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. کیوں؟ کوئی کتنا بدبخت ہو سکتا ہے وہ آدمی جو اپنی ماں کے کردار پہ الزام لگا دے.
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل ایمان کی مائیں قرار دیا ہے، تو وہ اپنی ماں پہ الزام لگا دے تو وہ واقعہ بھی جو حقیقت تھی اس کے الٹ تھا، جیسے انہوں نے بنا لیا تھا، ایسی حقیقت ہی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ کیوں نہ تم نے سنتے ہی کہہ دیا کہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا بہتان جو لگایا جا رہا ہے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کریمہ پر۔ تو عفق کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ خلاف حقیقت، خلاف واقعہ، یعنی بہت بڑا بنائی ہوئی گھڑی ہوئی بات، حقیقت کے خلاف۔ تو وہ جو عفقن، وہ جو گھڑ لائے تھے، یافقون، جو انہوں نے گھڑا ہوا تھا، اس کو وہ کھا گیا، وہ نگل گئی۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدھا لاٹھیوں اور رسیوں کو کھا جاتا تو پھر کہتے جی حضرت موسیٰ علیہ السلام ماشاءاللہ جی آپ کا جادو تو ان سے بھی بڑا جادو ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اژدھا نے لاٹھیاں رسیاں نہیں کھائیں، وہ جو گھڑی ہوئی تھی نا، یعنی جو چیزیں لوگوں کی آنکھوں پہ چڑھ گئی تھی وہ کھا گئی، لوگوں کی آنکھوں سے جادو کا اثر اتر گیا اور انہوں نے دیکھ لیا یہ رسیاں ہیں، یہ اژدھا ہے۔ حق اور باطل کا فرق واضح ہو گیا۔ اگلی آیت بھی یہی ہے، فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ٹائم ہو گیا، کل انشاءاللہ۔ یعنی حق واضح ہوا اور جو کچھ وہ بنا کے لائے تھے وہ زیرو ہو گیا سارے کا سارا، یعنی جادوگروں کے جادو میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے میں فرق واضح ہو گیا۔ دیکھیں آخری بات ہے کہ اللہ کے انبیاء جب تشریف لے کے آتے ہیں نا تو اس وقت کی جو ٹاپ کی چیزیں ہوتی ہیں ان کا مقابلہ معجزے کے طور پہ آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو کیا تھا؟ جادو تھا، بڑے بڑے جادوگر تھے، تو انہوں نے اس جادو کا توڑ کیا ہے معجزے کے ساتھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو کیا تھا جی؟ میڈیکل سائنس اپنے عروج پہ تھی، بڑے بڑے حکیم تھے، اور پنڈت اور وید کیا کہتے ہیں ان کو، جنگلوں میں جو گھوم کے تو انہوں نے کیا علاج دریافت کیا؟ مادر زاد اندھا، مادر زاد کوڑی، جس کا کوئی علاج ہی نہیں تھا، وہ ٹھیک کر دیا۔ اور پھر کہا کہ اس سے بھی آگے بنا کے مٹی کا پرندہ پھونک ماری اور وہ گیا اڑ کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کیا مسئلہ تھا؟ عربی اپنے آپ کو زبان دان کہتے تھے، باقی پوری دنیا کو کہتے تھے عجم، گنگے ہیں، یہ بات ہی نہیں کر سکتے، بات تو ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا بہت زیادہ باتیں کرتے ہو جی، تو اس قرآن کے مقابلے میں 3 آیتیں بنا کے لے آؤ، چھٹی۔ معجزے ایسے ہوتے ہیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہتھیار ڈالا، معجزہ ہوتا ہے۔ معجزے کا مطلب کیا ہے؟ عاجز کر دینے والی چیز، ایسی جس چیز کو دیکھ کے بندے کہیں جی ہم عاجز آ گئے، ہمارے پاس اس کا کوئی توڑ کوئی جواب نہیں ہے۔ اگر اس کا بھی توڑ جواب نکلا ہے تو معجزہ کس بات کا ہوا؟ تو جب انہوں نے وہ عصا پھینکا تو وہ جادو شادو کھا گیا اور اس لوگوں کو حق پتہ چل گیا جی۔ پڑھتے ہیں جی، قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس۔ نون کو کھینچنا ہے، کتنے نون ہو گئے؟ 2 کیسے ہوئے جی؟ 3 نون ہو گئے، اعین کا نون اور الناس کے 2 نون۔ اعین الناس واسترہبوہم وجاءوا بسحر عظیم وأوحینا إِلَى موسیٰ ان القی۔ اب ان کو ان نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ آگے ہلکی ہے، حمزہ آ گیا حرکت والا الف۔ ان القی عصاک فَإِذَا هِيَ تلقف ما یأفکون۔ صدق اللہ العظیم۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم عذب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.